بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم میں آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے 79، 73 سے 79 یہ آیات انشاءاللہ زیر مطالعہ رہیں گی۔ اور آج کی آیات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم نوح سے آغاز ہوا، مختلف طرح کے لوگوں کا تذکرہ اصل میں چلا سورۃ الاعراف کے اس حصے میں، اور قوم نوح کی بات آئی۔ پھر پچھلی دفعہ ہم نے جو قوم عاد اس کا تذکرہ کیا ہود علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی دعوت وہ ہم نے دیکھی۔ تو آج کے جو موضوع ہے، آج کے موضوع میں قوم سمود کا تذکرہ رہے گا، اور اس حوالے سے صالح علیہ السلام، ان کی دعوت، اور پھر اسی طرح ان پر جو اللہ رب العزت نے معجزہ نازل فرمایا وہ، اور اسی طرح پھر قوم سمود جو تھی ان کی صالح علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں ان کی اپنے نبی کے ساتھ جو ہے بد کلامی، گستاخی، اور اسی طرح ان کی جو سرکشی ہے وہ کس حد کو پہنچتی ہے، اور آخر کار پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ موضوعات جو ہیں یعنی حقیقتاً یہ پورے کو دیکھیں تو قوم سمود کا آج انشاءاللہ تذکرہ ہمارے سامنے رہے گا۔ تو قوم سمود، اس کا تعارف، وہ قوم کیا ہے، اور اس حوالے سے وہ کیسے لوگ تھے، کہاں پر آباد تھے، تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں لفظ بلفظ۔ وَإِلَى ثَمُودَ، و اور الا طرف، ثمود ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالح کو، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو بھیجا کا لفظ یہاں پر نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے، یعنی ان کی طرف صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا جو انہی میں سے تھے۔ اخاہم قال، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدو، تو یہ اصل میں فعل امر ہے، حکمیہ جملہ ہے کہ تم سب عبادت کرو اللہ، اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، الہوں میں سے کوئی بھی، غیرہ، اس کے سوا، قد جاءتکم بینہ، قد یقیناً، جاءتکم، جاءت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو یقیناً آئی ہے تمہارے پاس واضح ایک دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ جاءت، یہ سنگولر کو بھی ظاہر کر رہی ہے، دیکھیے بذات خود وہ سنگولر کا صیغہ ہے، اور دلائل کی جمع بھی واحد یعنی سنگولر کے ساتھ، مؤنث کے ساتھ ظاہر کی جاتی ہے۔ تو اس کا اس طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً آئی ہے تمہارے پاس واضح دلیل، بینہ، بالکل واضح، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ، یہ ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ایک اونٹنی ہے۔ تو ابھی اس کی طرف اگر نسبت کریں تو وہاں پر اس کا ترجمہ ایک یعنی سنگولر کے ساتھ ہی کیا جائے گا کہ یقیناً تمہارے پاس یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل کے طور پر آئی ہے۔ ناقۃ اللہ لکم، ناقہ
اونٹنی کو کہتے ہیں، اللہ یہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ، یعنی اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی ہے، فذروہا لہٰذا تم سب چھوڑ دو اسے، ذر کہتے ہیں الگ ہو جانا، چھوڑ دینا، تو لہٰذا تم سب چھوڑ دو ہا اس کو، یعنی اس مؤنث ناکا کی طرف اشارہ ہے، تاکل وہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا و اور لانا تمسوہا تم سب ہاتھ لگانا، ولا تمسوہا اور نہ تم سب ہاتھ لگانا، مس کرنا، چھونا، بسوء برائی سے، تو یہاں پر مس کا ذکر ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا تو دور کی بات، اسے آپ برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگانا، چھونا بھی نہیں، فَيَأْخُذَكُمْ یعنی اگر ایسا کرو گے فا تو یأخذکم وہ پکڑ لے گا تمہیں، یعنی کون؟ اللہ، اللہ تمہیں پکڑ لے گا، عذاب عذاب علیم دردناک، یعنی اللہ تمہیں دردناک عذاب سے پکڑ لے گا، وَاذْكُرُوا اور تم سب یاد کرو، اذ جعلکم اذ جب جعل اس نے بنایا کم تم سب کو، خلفاء جانشین، خلیفہ کی جمع ہے، من بعد عاد عاد کے بعد، یعنی یاد کرو تم، یعنی نعمتوں کو یاد کرنے کی طرف اب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب بنایا تمہیں اس نے خلفاء جانشین، اور یہاں پر بھی جانشین سے مراد کیا؟ یعنی علاقہ وہ نہیں ہے، لیکن ان کے بعد ایک معروف دوسری قوم پھر آپ آئے ہیں، من بعد عاد عاد کے بعد، جیسے کہ پچھلی دفعہ درس میں گزرا تھا، وَبَوَّأَكُمْ اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض زمین میں، تتخذون تم سب بناتے ہو، من سہولہا من سے، سہولہا اس کی نرم مٹی سے، تم اس کی نرم مٹی سے بناتے ہو، قصوراً محل، یعنی مٹی کے ساتھ اینٹیں بنتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر محل تعمیر ہوتے ہیں، تم ان کی نرم مٹی سے محل تعمیر کرتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَتَنْحِتُونَ اور تم سب تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، بیوتن گھروں کی صورت میں، یعنی پہاڑوں کو کاٹ کر تراش کر تم ان سے گھر، ان کی شکلیں بنا لیتے ہو، گھر اس میں سے تراش لیتے ہو، فَاذْكُرُوا پھر تم سب یاد کرو، آلاء اللہ آلاء یہ نعمتوں کی جمع ہے، اللہ کی نعمتوں کو تم سب یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا و اور لا مت تعثوا تم سب، یہاں پر اصل میں عثو کہتے ہیں، یہ بھی فساد میں پھیلانے میں حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں، ولا تعثوا تم سب نہ پھرو، یعنی فساد مچاتے نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسدین یعنی فساد مچانے والے بن کر، یعنی فساد کرنے والے بن کر تم زمین میں فساد نہ بچاتے پھرو۔ تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ رکھا، اب آگے اس کی تفاصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو آج کا ہمارا حصہ ہے، اس میں سمود علیہ السلام کی قوم کے تذکرے کے ساتھ آغاز کیا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو انداز وہی ہے جیسا پچھلی دفعہ انداز تھا، کہ وہاں پر عاد کی طرف فرمایا کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور آج وہی سیم انداز ہے، صرف یہاں پر آپ کہیں کہ قوم کا تذکرہ، قوم کا نام ڈیفرنٹ ہے اور ان کے نبی کا نام مختلف ہے، اور پہلا پیغام وہی ہے جیسے پہلے بیان ہوا تھا کہ سمود علیہ السلام کی قوم کی طرف انہی کے بھائی کو، صالح کو بھیجا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، جیسے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی تفصیلاً، کہ قوم میں انہی کے بھائیوں کو، انہی میں سے لوگوں کو بھیجنے کے بے شمار فوائد اللہ رب العزت نے اس میں رکھے ہیں، تاکہ قوم وہ اچھے طریقے سے ان کی پیروی کر سکیں، ان کی بات کو سمجھ سکیں، ان کے کریکٹر سے، ان کے اخلاق سے واقف ہوں، اور ان کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے رہتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ جو انبیاء کو بھیجا ہے تو انہی کی قوم میں سے بھیجا ہے، کہیں باہر سے کوئی دوسری مخلوق یا کوئی دوسرا شخص بیگانہ نہیں بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور دوسرا یہاں پر یہ تذکرہ ہوا کہ ان کی بھی دعوت، جو سب سے پہلی دعوت جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے۔ اچھا، یہاں پر بات شروع ہوتی ہے سمود کی طرف بھیجا گیا ہے، تو اب یہ اصل میں سمود کون ہے؟ تو ان کے بارے میں ہم جان لیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں بارہا تذکرہ فرمایا ہے۔
یہ ان قوموں میں سے ہیں، اور صالح علیہ السلام اور سمود کا تذکرہ مختلف جگہوں پر آتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے طاقت اور صنعت سے نوازا ہے اور ان کے اوپر انعامات کیے ہیں، لیکن یہ ان قوموں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو، ان کی باتوں کو، ان کے پیغامات کو ٹھکرایا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ آج امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس سے سمجھے، اس سے سیکھ لے کہ ہم لوگوں کو بھی کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اگر اپنے نبی کی بات کو مانیں گے، اگر اپنے نبی کے لائے ہوئے پیغام کے اوپر عمل کریں گے، اور آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ان کی اطاعت کے ذریعے سے کریں گے تو تب تو نجات ہے۔ اور اگر صرف ان کے نام لیں گے اور اس کے بعد جب اطاعت کی باری آئے تو اطاعت کے اندر ہم بالکل کورے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، تو ان سے محبت کیسے ہوگی؟ حالانکہ جو محبوب ہوا کرتا ہے اس کے ایک ایک، یعنی کہہ لیں ان کی جو خوشی کے اندر انسان کی خوشی، اور ان کی جن چیزوں سے وہ محبت کرتے تھے، جن لوگوں سے محبت کرتے تھے، جو عادات حسنہ ان کی تھی، وہ سب جو ہے انسان ان سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے اوپر پورے کا پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں مقصد ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ تذکرے جو ہیں پچھلے نبیوں کے، وہ اس لیے کیے تاکہ آپ لوگوں میں سے اپنے آپ کو پہچان لیں کہ لوگ دو طرح کے رہے ہیں۔ تو انہی لوگوں میں سے ایک قوم سمود، جس کا تذکرہ آج چل رہا ہے، تو یہ قوم سمود یہ بھی اصل میں یہی عربین پیننسولا جو ہے اسی سے تعلق رکھتی ہے، عربوں ہی کی قوموں میں سے ایک قوم ہے اور قدیم قوموں میں سے قوم ہے۔ اور عاد کے بعد، یعنی اسی لیے عاد کے بعد اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ عاد کے بعد معروف یہی ہے، اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، آیت نمبر 74 میں ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ رب العزت نے عاد کے بعد ان کا تذکرہ کیا۔ تو اصل میں عاد کے بعد یہی معروف اور ایک بڑا قبیلہ یا ایک بڑی قوم کے طور پر ابھرے، اور اسی وجہ سے بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے اسے عاد ثانیہ بھی لکھا ہے کہ یہ دوسری عاد ہے، یعنی عاد ہی کی طرح کی ایک دوسری قوم ہے جن کو اللہ رب العزت نے ملکہ دیا تھا، ان کو طاقت دی تھی۔ تو ان کا اصل میں مسکن کیا تھا، یہ کہاں پر رہتے تھے؟ تو یہ شمال مغرب عرب کا وہ علاقہ تھا جس کو آج بھی الحجر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ علاقہ جو ہے اگر ہم دیکھیں نقشے کے اوپر، میں آپ کے سامنے نقشہ کھولتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیے یہ الحجر، یہ علاقہ ہے سعودی عرب کے اندر۔ تو آپ اگر یہاں پر نقشے میں دیکھیں تو یہ ریاض ہے ہمارے سامنے، اور بالکل لیفٹ میں سعودی عرب کے یہ مدینہ ہے، اور مدینہ سے اوپر یہ تبوک کا جو علاقہ ہے، تو تبوک کے راستے میں یہ تقریباً درمیان کے اندر پڑتا ہے، یعنی مدینہ کے بعد خیبر ہے اور خیبر سے آگے پھر یہ ہجر کا علاقہ ہے۔ تو یہ علاقہ ہے جو اصل میں اس قوم کا مسکن تھا، اور اس جگہ پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یعنی کیونکہ یہ لوگ اس جگہ پر رہتے تو اصحاب ہجر بھی ان کو کہا گیا ہے۔ عاد ثانیہ تو کہا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اصحاب ہجر بھی کہا گیا کیونکہ ہجر میں رہنے والے تھے۔ اس طرح بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں پانی کی کمی تھی اور ان کا نام اسی وجہ سے سمود پڑا ہے، کیونکہ سمد قلیل یعنی تھوڑے پانی کو کہتے ہیں سمد، تو اسی وجہ سے کیونکہ وہاں پر پانی کم تھا، یہ علاقہ اس طرح کا ہے، تو اس وجہ سے اس علاقے کو یا ان لوگوں کو سمود کہا گیا ہے۔ اور یہ قوم سمود جو ہے یہ کہاں پر رہتی تھی؟ ایک تو ہجر کا علاقہ ایک بڑا علاقہ آ جاتا ہے، جیسے آپ نے یہی نقشے میں دیکھا، تو نقشے میں ہجر یہ ایک بڑا اصل میں مین ایک پورا سیکٹر ہے، بہت بڑا ایک علاقہ ہے، لیکن اس علاقے کے اندر مدائن صالح کے نام سے علاقہ ہے، مدائن صالح، تو یہ اصل میں اس قوم کا صدر مقام تھا، یعنی کیپٹل اس کا کہہ لیں کہ یہ ان کا کیپٹل جو ہے وہ کیا تھا؟ مدائن صالح۔ آج بھی مدائن صالح کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، آج بھی ہجر کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں، اور وہاں پر آج ایک نیا شہر جو ہے وہ العلا کے نام سے بھی شہر موجود ہے، اور مجھے بھی وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو آپ اگر یہاں سے جانا چاہیں تو یہی حائل کی طرف سے مدینہ سے ہوتے ہوئے یا پھر بریدہ وغیرہ سے ریاض کے اندر کی طرف سے جاتے ہیں تو اس تک پہنچ سکتے ہیں، یہ تبوک کے راستے میں پڑتا ہے۔ تو خیر یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان میں جیسے ہم نے نقشے میں دیکھا تو یہ اصل میں ان کا حدود اربع جو ہے علاقہ جو ہے وہ ان کا یہ بنتا ہے، تو جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر ہیں؟ یہ عرب ہی کے علاقے کے اندر ہیں، جو آج کا سعودی عربیہ ہے یہ اسی کے اندر وہی علاقہ ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الشعراء اس کی آیت نمبر 146 اور 149 میں اللہ تعالیٰ نے
ان کی تعمیری اور زرعی مہارت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ تعمیر کے اعتبار سے یہ بڑے ماہر تھے. یہ ان کی ایک کوالٹی اللہ نے ذکر کی ہے کہ یہ لوگ گھر بناتے تھے بڑے بڑے زبردست قسم کے, اور اسی طرح یہ زراعت کے اندر بڑے ماہر تھے. اور وہاں اب بھی اچھی خاصی تعداد میں وہ عمارتیں پائی جاتی ہیں جو سمود نے پہاڑوں کو تراش کر بنائی تھیں, اور ان کے ارد گرد بڑا وسیع میدان ہے جہاں وہ کھیتی باڑی اس زمانے میں کیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے ہمارے سامنے مسند احمد اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا کچھ موضوع ایسے ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے تو آپ صحابہ کے ساتھ ہجر میں سمود کے گھروں کے پاس ٹھہرے. تو کہاں ٹھہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہجر میں, یعنی یہی جو ہجر کا علاقہ ہے اس میں سمود کے گھروں کے پاس, یعنی جہاں پر سمود رہ چکے تھے. اب تو علاقہ ظاہر ہے وہ ویران ہو گیا تھا, سمود کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا. لوگوں نے ان کنووں سے پانی پیا جہاں سے سمود پیتے تھے, یہ نوٹ کرنا ہے. اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی لوگوں نے گوندھ لیا اور ہانڈیاں بھی پکا لی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے ہانڈیاں گرا دی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا, اور پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے. تو یعنی یہ کیا پتہ چلا کہ سمود جن کنووں سے پانی پیتے پلاتے تھے وہاں کے پانی کو استعمال کرنے سے اللہ کے نبی نے روک دیا, اور وہاں سے جو آٹا حتیٰ کہ گوندھ لیا گیا تھا اسے ضائع کر دیا گیا اور اس کو اونٹوں کو کھلا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ انداز ہوا. ہانڈیوں کو گرا دیا گیا, ان سے جو سالن پکا تھا اس کو گرا دیا گیا, اور اس کے بعد اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. تو یعنی کس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا گیا ہے؟ جہاں پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی, اور آپ نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا. یہ بھی ایک اور ہمارے سامنے پتہ چلی چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصحاب ہجر جو تھے, یہی قوم سمود جس کا تذکرہ آج چل رہا ہے, ان کے گھر جو ہیں آج ویران اور برباد ہیں, اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کے اندر جانے سے منع فرما دیا کہ ان کے گھروں میں نہ جایا جائے. ہاں, اس کے علاقے میں تو دیکھیں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے تو اس علاقے میں تو جا سکتے ہیں, لیکن ان کے گھروں کے اندر اس سے منع کر دیا گیا, اور فرمایا جن پر عذاب نازل ہوا تھا کہ ان میں نہ جائیں, اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا, اس لیے ان کے گھروں میں نہ جاؤ. تو اس حدیث سے ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوئیں کہ آج بھی ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ یہ مقام آج بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ وہ مقام ہے, اور ان میں سے فلاں کنواں جو ہے سمود کا کنواں تھا, اور فلاں کنواں جو ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی وہ کنواں تھا. تو صحابہ کرام اس سے واقف ہو گئے کہ یہ کون کون سی جگہیں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ عذاب والی قوم ان کے گھروں کے اندر داخل ہونا چاہے سیاحت کی نظریے سے ہو یا کسی نظریے سے, اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا ہے کہ ان کے گھروں میں نہ جایا جائے, ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے. ہاں, لیکن اس علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں. لیکن دوسری حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے علاقوں میں بہت زیادہ دیر یعنی قیام نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو آباد کر لیا جائے, بلکہ ان میں سے جلدی سے نکل جایا جائے. تو وہ کنواں جس کے حوالے سے اوپر بات آئی کہ جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی, یہ ناقۃ اللہ جس کا ذکر آیا ہے, تو وہ کنواں اب بھی موجود ہے, لیکن وہ خشک ہو چکا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایسا ہی لکھا ہے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر میں اترے تو خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں اپنے نبی سے آیات طلب مت کیا کرو. یعنی نبیوں سے جو ہے معجزات لوگ طلب کرتے تھے نا پہلے, تو نبیوں سے آیات یا معجزات طلب مت کیا کرو. دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ان کے لیے اونٹنی بھیجے, تو اس پہاڑی درے سے آتی اور ان کا پانی پیتی جس دن اس کے پینے کی باری ہوتی, اور وہ اس کا دودھ اتنا حاصل کرتے جتنا پانی سے سیراب ہوتے تھے. یعنی جتنا پانی پہلے لیتے تھے اس پانی کی جگہ اللہ نے ان کو دودھ اس اونٹنی کے ذریعے سے دے دیا, اور وہ ایک پہاڑی درے سے نکلتی تھی اونٹنی, وہاں سے آتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے, اور اس کو صحح الحاکم امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے, ووافقہ الذہبی, اور امام ذہبی نے بھی ان کی جو ہے موافقت کی ہے اس کو صحیح کہنے میں. تو بعض سیاحت ناموں میں اب یہ بات یہاں تک دیکھیے اس اونٹنی کے حوالے سے جو ہمیں احادیث سے صحیح جو سند سے چیزیں پہنچ رہی ہیں اس میں صرف کتنا ذکر ہے کہ اونٹنی اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر صالح علیہ السلام کو دی تھی. اب یہاں پر وہ تذکرہ نہیں ہے کہ اونٹنی پہاڑ کو پھاڑ کر نکلتی تھی, ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے, بلکہ اونٹنی پہاڑی درے سے آتی تھی, یہ تذکرہ موجود ہے.
اور ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن لوگوں کو پانی پینے کی اجازت تھی، اور جس دن وہ پانی پیتی تھی اس کے بدلے میں اس سے دودھ حاصل کرتے تھے، اور اتنا دودھ جتنا وہ پانی حاصل کرتے تھے، پانی جس سے جتنا سیراب ہوتے تھے اتنا دودھ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اونٹنی میں ایسی برکت رکھی تھی۔ تو لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ بعض سیاحت نامے جو ہیں آج ہم دیکھتے ہیں، یعنی ایسی کتابیں جس کے اندر یعنی کہہ لیں کہ ٹورزم گائیڈز جن کو کہا جاتا ہے، ٹورسٹ گائیڈز جو ہیں، تو ان میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، اور اس میں وہ پہاڑی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ اونٹنی اس پہاڑی سے نکلی تھی، اور اس میں یہ شگاف جو ہے یہ فلاں اونٹنی کا شگاف ہے کہ یہاں سے نکلتی تھی۔ اور ابن کثیر نے اس چٹان کا نام، یعنی کیونکہ ظاہر ہے یہ مختلف سیاحت ناموں سے آیا تھا، تو ابن کثیر نے بھی ان کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کا نام بھی لکھا ہے کہ فلاں چٹان جس کی طرف یہ سیاح جو ہیں یا سیاحت نامے لکھنے والے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس کو الکاتبہ انہوں نے اس کا نام لکھا ہے۔ مگر جو صحیح بات ہے وہ کیا کہ اس بارے میں کوئی پختہ دلیل موجود نہیں ہے، یہ سیاحوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب کیا واقعی یہ وہی ہے، یہ شگاف کیا وہی شگاف ہے جسے اونٹنی نکلتی تھی؟ اس کے بارے میں کوئی پکی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ایک مختصراً ہم نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ، اور آپ کے سامنے یہ نقشہ بھی رکھا کہ یہ ان کا حدود اربا کیا تھا، اور یہ عرب ہی پیننسولا کے ہی اندر یہ لوگ یہیں پر عرب کے رہنے والے تھے، قدیم عرب قبائل میں سے تھے، اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے قبل جو ہے وہ تقریباً 3000 سال کے قبل جو ہے یہ لوگ یہاں پر رہ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا؟ سمود کا تذکرہ کرنے کے بعد اخاہم صالحا، کہ اللہ نے ان کی طرف انہی کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو حافظ بغوی رحمہ اللہ انہوں نے ان کا نسب نامہ صالح علیہ السلام کا یوں بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن حاضر بن ثمود، اور اس سے آگے مزید بیان کیا جاتا ہے کہ آثر بن سام بن نوح، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور اس سے پہلے بھی دیکھیں آثر بن ارم، اور آپ نے پچھلی دفعہ عاد قوم کا تذکرہ جب پڑھا تھا تو وہاں پر بھی آپ نے ارم بن سام بن نوح پڑھا تھا۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم سمود جو ہے، اور اسی طرح کیونکہ یہ انہی کے بھائی ہیں، صالح علیہ السلام قوم سمود ہی کے اندر سے ہیں، تو ان کا شجرہ اوپر چلتے ہوئے اسی طرح عاد ہی کے ساتھ ملتا ہے، اسی لیے انہیں عاد ثانی بھی مفسرین نے لکھا۔ تو اس کی ریزن پیچھے یہ ہے، مگر اس زمانے کے انساب کا درست ہونا یقینی نہیں ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ ایز نیریٹڈ ہے، یعنی جیسے روایتوں میں آیا ہے، یہ وہ چیز آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، لیکن اس اعتبار سے کوئی معتبر چیز جو ہے، یعنی کوئی احادیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہو تو وہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ مختلف طریقوں سے جو لوگوں نے انساب مقرر کرنے والے، بیان کرنے والے ہیں، تو وہاں پر ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی حقیقت ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مشرقی کنارے پر صالح علیہ السلام کی قبر موجود ہے، تو ان کی قبر کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جو اس علاقے میں موجود ہے، جو آج بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے انہوں نے نقل کیا، ان کے حوالے سے ہم نے نقل کیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے، یا پھر اسی طرح صحابہ کرام میں سے ابو بکر و عمر کی قبر مبارک کے، ان کے علاوہ کسی کے قبر کے بارے میں صحیح طور پر کوئی تعین کر کے بتائے تو وہ درست نہیں ہے۔ صرف انہی کا تعین کے ساتھ آپ کو علم ہے کہ یہ فلاں فلاں کی قبریں، لیکن ان کے علاوہ جو ہیں تمام انبیاء جو ہیں ان کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے تو وہ کوئی پکی بات نہیں ہے، ان کے اوپر واضح دلائل موجود نہیں ہیں، تو یہ صرف قیافے ہیں جو لوگوں نے لگا رکھے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کا تذکرہ فرمانے کے بعد، صالح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد ان کی دعوت اپنے قوم کو وہ ذکر کی ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ بات اور زیادہ تقویت کو پہنچتی ہے کہ ہر نبی جو ہے اس کی اولین دعوت جو ہے وہ کوئی اور دعوت نہیں ہے کہ کوئی حکومت بنائی جائے، ان کی یہ دعوت نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ان کی دعوت یہ نہیں ہے کہ ہیومینٹی کے کام کیسے کرنے ہیں، اخلاق کیسے بہتر کیے جائیں۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں، اور یہ سب جو ہیں مختلف سٹیپس ہیں، لیکن سب سے پہلا سٹیپ جو ہے، سب سے پہلی دعوت جو ہے، دعوت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ وہ ایک اللہ کی عبادت سے ہوگا۔ اگر لوگ ایک اللہ کی عبادت پر اکٹھے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی سب چیزیں ان میں میچ کرتی ہیں تو یہاں سے آغاز نہیں ہو سکتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوگا؟ ایک اللہ کی عبادت سے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت وہاں پر فرمایا ہے، وہاں پر سب کو جب دعوت دی ہے، اہل کتاب کو جب دعوت دی ہے تو وہاں پر بھی یہی کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم،
کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو کلمہ ایک جیسا ہے اس کے اوپر آؤ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تشرک باللہ، کہ ہم سب اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک نہ کریں۔ تو وہاں پر بھی دیکھیے یہی بات کی گئی ہے کہ جب بھی کہیں مفاہمت کی بات ہوگی، اکٹھے بیٹھنے کی بات ہوگی، دعوت کی بات ہوگی، تو دعوت کا سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ وہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، آج ہماری جو بہت سی جماعتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا منشور، اپنا اپنا ایک نظریہ، اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور سب کی اپنی اپنی ایک دعوت ہے۔ جبکہ دعوت جو ہے، انبیاء کی دعوت، جو سب سے بڑے جو ہیں استاد ہیں اپنی قوموں کے اندر، جن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جن کو فالو ہمیں کرنا ہے، اور جن کے اسوے کو ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ہم ان کے پیچھے چلیں، تو ان کی دعوت سب سے پہلی کیا ہے؟ اعبد اللہ، کہ ایک اللہ کی تم سب عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ۔ اور یہ بھی غور کیجئے کہ ان کی دعوت بھی ایگزیکٹلی وہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہود علیہ السلام کی دعوت تھی۔ تو یہ ہمیشہ آپ کو ایک ہی دعوت ملے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء یہ سب ایک ہی پیغام لے کر آئے، اور سب نبیوں کو بھیجنے والی ذات ایک ہی اللہ کی ذات ہے، اور اس کا پیغام کبھی بدلا نہیں ہے، اور سب کی دعوت ایک ہی دعوت ہے، اور وہ ایک توحید کی، ایک الہ کی طرف بلانے کی، اللہ کے علاوہ جو غیر ہیں ان کے شرک سے لوگوں کو باز رکھنے کی دعوت ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور کیونکہ اس کے اندر ایک اور بھی نقطہ ہے، کیونکہ بہت سے داعی یا دعوت کے انداز ہیں، ان میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بس صحیح بات بتائیں، خود بخود لوگ برائی سے پرے ہو جائیں گے۔ ان کو وہ جو پن پوائنٹ کرنا، اس سے لوگ ٹیز ہوتے ہیں، ان کو وہ چیزیں نہیں بتانی چاہیے۔ نہیں، یہاں پہ دیکھیے دونوں ہی اینگل ہیں۔ ایک تو حکم ہوا کہ اعبد اللہ، ایک اللہ کی بات کرو، یعنی حکم بھی ہے، اور یعنی امر بالمعروف بھی ہے، اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور تم خیر اور بہترین امت ہو، اور نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ اور کام کیا کرتے تم؟ کہ تم کیا کرتے ہو؟ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور یہاں پر ایک حکم ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اور روکنا کس چیز سے ہے؟ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی ایسا نہیں کہ آپ روکنے والی طرف نہ جائیں اور صرف لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے جائیں، خود بخود لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں ہوتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، لوگ کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک نیا مکسچر کریٹ ہوتا یہ ہے کہ لوگ پرانی برائی چھوڑتے نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نیا دین کو اس کے اندر مرج کر لیتے ہیں، اور ایک نیا ہی چیز وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کی حالت برے صغیر میں خصوصاً دیکھ لیں، کیونکہ ہندوازم کو چھوڑا نہیں گیا، اور اس انداز میں اسلام کو قبول کیا گیا کہ پرانے ہندو بھی رہیں اور ایک اللہ بھی اس کے اندر آ جائے، اور کسی طریقے سے سارا کچھ فٹ ان کر لیا ان سب لوگوں نے۔ اور یہ ہمارا حال ہمارے ملک میں آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک اللہ بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ تمام بزرگ بھی ملیں گے کہ جن کے ساتھ ویسی ہی عقیدت رکھی جاتی ہے جیسے ایک اللہ کے ساتھ رکھنی تھی۔ تو خیر، یہ ضمناً اس کے اندر کیونکہ اس دعوت کا تذکرہ ہے یہاں پر، تو یہ بڑی اہم بات یہاں پر کرنا ضروری تھی۔ تو خیر، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ اب تو تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی بھی آ گئی۔ اور یہ نشانی کیا تھی؟ کہ ان لوگوں نے خود ہی اصل میں اس کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بارے میں سورۃ الشعراء میں صالح علیہ السلام کی دعوت جو ہے اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور وہاں پر ان کی قوم نے کیسے جھٹلایا ہے اس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں، آیت نمبر 151 سے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ۔ اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ یہ مسرف جو لوگ ہیں، اسراف کرنے والے، آپ ان کی اطاعت نہ کریں۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں، اور یہ اصل میں صلح چاہنے والے یا خیر نہیں چاہتے ہیں زمین کے اندر۔ قالوا انما انت من المسحرین، بلکہ انہوں نے الزام لگا دیا اپنے نبی کے اوپر، صالح علیہ السلام کے اوپر، کہ آپ تو جادو زدہ ہیں، آپ سحر زدہ ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھی الزام لگایا جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی لگایا گیا، عاد کی قوم جو ہے، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کے اوپر بھی یہی الزام لگایا۔ وہ کیا ہے؟ ما انت الا بشر مثلنا، سب کو ایک ہی اعتراض ہے۔ آج اللہ کے نبی کی قوم کے اوپر بھی قوم کے اندر بھی یہ اعتراض ہے کہ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آپ کیا ہے؟ کوئی آیت لے کے آئیں، ہمارے پاس نشانی لے کے آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے نشانی مانگی، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے انہوں نے جو نشانی مانگی تھی ناقۃ اللہ کی شکل میں، اللہ نے وہ ان کی طرف بھیج دی، یعنی انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ایک معجزے کی، اللہ رب العزت نے وہ معجزہ، ایک نشانی، یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کے ذریعے سے بھیجا۔
اور دوسرا ان کا وہی اعتراض، اور یہاں پر دیکھیں ما انت الا بشر، کہ آپ تو بشر ہیں صرف، مثلنا ہماری طرح، لیکن ہماری قوم تھوڑی اس سے آگے بڑھے ہیں، یعنی وہ تو مان گئے کہ آپ تو بشر ہیں ہماری طرح، لیکن اس کو نہیں مانے کہ آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہماری قوم یہ کہتی ہے کہ آپ نبی تو ہیں، ہم یہ تو مانتے ہیں، لیکن آپ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے الٹی ایک جو ہے نا الٹی رگ پکڑی، الٹی طرف گئے ہیں۔ ان کی قوم کا اعتراض کیا ہے کہ آپ بشر ہیں تو رسول کیسے ہو سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ رسول تو ہیں مان گئے لیکن بشر کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو بات وہی ہے، اصل میں کان کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، وہی انداز ہے۔ اور انہوں نے یعنی یہاں پر کیا کیا کہ ان کو کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آیت لے کر آئیں، یعنی ان کو سچا نہیں مانا اور نشانی کا مطالبہ کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ نشانی عطا کی۔ تو یہاں پر اسی لیے فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، کہ وہ جو تم نشانی مانگ رہے ہو نا یہ ہے وہ نشانی۔ تو اس آیت میں یہاں پر آیت نمبر 73 میں ان کی اس ڈیمانڈ کا جواب اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی اس نشانی معجزے کی، تو اللہ نے وہ عطا کی ان کو، ہاذہ ناقۃ اللہ۔ تو چلو یہ ہے تمہاری وہ جو ڈیمانڈ ہے یہ۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیج دی جو عجیب معجزہ تھی کہ ایک دن وہ ان کا سارا پانی پیتی اور دوسرے دن ان کی اور ان کے جانوروں کی باری ہوتی تھی۔ تو اللہ نے ایک باری مقرر کر دی جیسا کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ اونٹنی کیسے نمودار ہوئی، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس اونٹنی کے بارے میں کہ وہ دراڑ سے نکلی اور کس طرح انداز میں ہوئی، تو اس کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کچھ نہیں ہے ایسا۔ تو یہ ساری جو آپ مختلف ہم نے قصے کہانیاں سنی ہیں، تو یہ تاریخ کی کتابوں میں یا تب مفسرین نے جو روایات مختلف ادھر ادھر سے آئی ہیں وہ سب جمع کی ہیں، لیکن صحیح حدیثوں کے اندر ایسا ذکر موجود نہیں ہے کہ چٹان پھٹی ہو اور اس میں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی ہو۔ تو یہ باتیں ایسی کتابوں کے اندر آپ کو ملتی ہیں جو تاریخ کی ہیں یا تفسیر کے اندر لوگوں نے بہت سی چیزیں وہ اکٹھی کر دی ہیں، اور ان کے اندر پھر بعد کے محققین کی ہے کہ وہ اس میں سے تحقیق کر کے بتائیں کہ وہ واقعی درست تھی یا نہیں، تو اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ خیر یہاں پر ذکر آیا ہے ناقۃ اللہ، تو یہ لفظ ہے ناقہ، اونٹنی کو کہتے ہیں اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اب یہاں پر اس کو اللہ کی اونٹنی کیوں کہا ہے جبکہ ہر چیز ہی اللہ کی ہے؟ تو ہر چیز اللہ کی ہے، تو پھر اس اونٹنی کے لیے خصوصاً کیوں کہا ہے ناقۃ اللہ؟ تو اس اونٹنی کو خاص طور پر اللہ کی اونٹنی قرار دے کر اس کی عظمت اور اس کی معجزانہ شان کی طرف اللہ نے اصل میں اشارہ کیا کہ یہ ہے اللہ کی وہ اونٹنی جس کے بارے میں تم بات کر رہے تھے۔ جیسے ہم دوسرے انداز میں اس کو سمجھنے کے لیے کہیں تو بیت اللہ، اللہ کا گھر، ورنہ تو ہر جگہ جو ہے اللہ کی ہے، ہر گھر اللہ کی ملکیت ہے، تو لیکن اس کی عظمت کے لیے، اس کی شان کے لیے یہ لفظ جو ہے اور اس کی نسبت اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر اس اونٹنی کی نسبت اللہ کے ساتھ کی گئی۔ تو خیر فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ۔ تو صالح علیہ السلام نے یہ جب معجزہ پیش کر دیا ہے تب اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ معجزہ تو آ گیا ہے، ایک بات آپ کی مان لی گئی ہے، اللہ نے مان لی ہے، اللہ نے آپ کی یعنی فرمائش کے اوپر، اس قوم کی فرمائش کو اصل میں پورا کیا گیا ہے، تو اب تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم بھی اس کا حکم مانو، اور وہ حکم کیا ہے؟ لا تمسوها، اس کو چھونا نہیں ہے، بسوء، برائی کے ساتھ۔ ہاں ویسے ہی نہیں، ہاتھ لگانے سے منع نہیں ہے، آپ ہاتھ لگائیں پیار کے لیے اور کسی مقصد کے لیے، لیکن بسوء، برائی کے لیے ہاتھ اس کو نہیں لگا سکتے۔ اس کے اندر سے دودھ دھونا ہے آپ دھوئیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی برا آپ اپنے ذہن میں خیال لائیں تو وہ تمہیں جائز نہیں ہوگا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں علیم یعنی دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی بعض عذاب ہوتے ہیں عظیم، یعنی عذاب بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں پر شدت کا نہیں درد کا زیادہ ذکر کیا کہ تمہیں ایسا عذاب پہنچے گا جو شاید دیکھنے میں اتنا ایسا نہ لگے، لیکن اس کی شدت جو ہے وہ جن درد کی جو احساس ہے وہ اس کے اندر ہوگا۔ اور آگے ہم جب جائیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوا تو اس میں آپ غور کیجئے گا کہ واقعی عذاب علیم ہی تھا یہ، کہ ایسا عذاب تھا کہ جس کے اندر درد ہے۔ تو وَاذْكُرُوا، اللہ فرماتا ہے اور تم سب یاد کرو۔ تو یہاں پر یعنی ایک تو یہ اس چیز سے روک دیا گیا۔ اب ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے تو اونٹنی ان کو دے دی اور ان کو اس کو ہاتھ نہ لگانے کا کہہ دیا، لیکن یہاں پر کیا گیا ہے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کی قوم تو اپنے نبی کو سچا ہی نہیں مانتی ہے، جب سچا نہیں مانتی ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کون سا عذاب، یعنی یہ بس باتیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ایسا ہونا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے اندر سے جو لوگ عذاب سے بے پرواہ لوگ تھے، جو ایسے قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں میں 9 بدماش انہوں نے اپنی قوم میں سے نکالے، مختلف قبیلوں میں سے لوگ نکلے، 9 لوگ کہ ٹھیک ہے ہم مل کر اس اونٹنی کو مارتے ہیں۔ تو 9 بدماشوں نے صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شب خون مار کر شہید کرنے کا منصوبہ بنایا کہ نہ صرف اونٹنی کو بلکہ صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس میں شہید کر دیں گے۔
تو جس کی تفصیل سورہ نمل میں آگے آئے گی انشاءاللہ 48 سے 53 تک، اور اس وقت ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو خیر آخر کار انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ہی ڈالا، اور پھر ان پر عذاب اللہ کا آ جاتا ہے، جس کو آگے یہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، سورہ نمل میں، سورہ شمس وغیرہ میں ذکر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بار بار اس واقعے کو کتنی صورتوں کے اندر دہرایا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے ضرور نصیحت موجود ہے اس واقعے کے اندر، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر بار بار ذکر کیا ہے۔ تو آگے آیت نمبر 74 کے اندر اللہ نے جو بات کی ہے وَاذْكُرُوا، کہ صالح علیہ السلام مزید کہتے ہیں کہ تم یاد کرو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ اللہ نے عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے، یعنی اس کے سے پہلے تو عاد تھی قوم، ایک بڑی طاقتور قوم اللہ نے بنائی، تو اب تم ان کے جانشین ہو۔ جیسے اللہ نے ان کو زمین کے اندر حکومت دی ہے، اب تمہیں حکومت دی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ انہی کے علاقے میں، نہیں، ان کا علاقہ مختلف تھا، جیسے ہم نے پیچھے دفعہ پڑھا تھا کہ ان کا علاقہ جو رب الخالی کا علاقہ تھا، تو ان کا علاقہ مختلف ہے، لیکن مطلب یہی ہے کہ اب تم خلیفہ ہو اس دنیا کے اندر، تمہاری اب حکومت ہے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی جو اللہ نے ان کو ہنر دیا تھا اس کا ذکر کیا ہے، یعنی ہموار علاقہ ہو تو تم اینٹوں سے، یعنی نرم مٹی کے ذریعے سے اینٹیں بناتے ہو اور اسے عالیشان محل بنا لیتے ہو، اور پہاڑ ہوں تو انہیں کھود اور تراش کر سردی، گرمی اور طوفان سے محفوظ مکان بنا لیتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمہیں ایک کہہ لیں اس نعمت کو تم یاد کرو کہ جو اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نعمت صرف ایسا نہیں ہے کہ مال و دولت ہی نعمت ہے، اولاد ہی نعمت ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو کوئی ہنر دیا ہے، آپ کو کوئی کام کاج کرنا آتا ہے، آپ کے اندر کوئی سوجھ بوجھ ہے، تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ انسان جو ہے ان کو کام میں لاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو تم یاد کرو، اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہاں پر آلاء کا جو ذکر ہے تو یہ الن، یہ اصل لفظ ہے، اس کی جمع ہے، اور جو اصل میں ایلایون یہ لفظ ہے، اور اس سے یہ آلاء یہ بنا ہے، اور یہ یعنی اس کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اور اسی طرح وَلَا تَعْثَوْا، تو یہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تعثوا جو ہے یہ آسی یا یعثا اس سے ہے، اور نہیں کا صیغہ ولا کہہ کر اس کے اندر یہ نہیں بن گیا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ خود اس کا معنی ہے سخت فساد کرنا، سخت فساد مچانا، اور آگے مفسدین دوبارہ کہہ دیا گیا، یعنی سخت، ایک تو تم فساد مچانے والے، اور یہ کر کے تم فساد کرنے والے زمین کے اندر بن گئے، یعنی فساد میں بہت زیادہ شدت پیدا کرنے کے لیے دو یہاں پر لفظ فساد ہی کے آئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے یہ فسادی قسم کے لوگ تھے۔ تو ان کے حوالے سے ہم نے جیسے یہاں پر پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دو جو ہیں ہنر دیے تھے، تو جہاں پر یہ دیکھیے پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے کیسے گھر بنائے، دیکھیے پورا یہ پہاڑ ہے، اور اسی طرح یہ اصل تصویر ہے اس علاقے کی، تو اس طرح کا پہاڑ انہوں نے دیکھا اور اس کو کاٹ کر اس کے اندر دیکھیے ڈیزائننگ ہے باقاعدہ، اور اس کے اندر گھر ہے، اور اس کے اندر آگے یعنی پورا ایک سسٹم ان کا گھروں کا ہے، اور یہ ایک نہیں بلکہ پورا یہ پہاڑوں کا پورا علاقہ ہے، جس کے اندر بڑے بڑے انہوں نے دیوان بنا رکھے ہیں، اور بڑے بڑے ہالز ہیں، اور چھوٹے بڑے ہر طرح کے گھر جو ہیں، یہاں پر پوری آبادی کا ایک نظام تھا۔ اور اسی طرح یہ اگر آپ اللہ کے اس علاقے کے اندر جائیں، یہی مدائن کے بالکل ساتھ، تو وہاں پر بھی آج تک یہ ایک آبادی کے آثار یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھیے آج لوگ وہاں پر رہتے نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی یہ پورا کنسٹرکشن سسٹم کتنا کمپلیکس ہے، اور یہ سارا وہ اس وقت یعنی اینٹوں کے ساتھ جو دو طرح آئی نا، من سہولیہا، یعنی جب آپ نرم مٹی دیکھتے ہو تو اس سے اس طرح کے گھر بنا لیتے، اور جب آپ پہاڑ دیکھتے تو ان کو کاٹ کر اس سے گھر بنا لیتے، تو ہر طرح کا ہنر اللہ نے انہیں دے رکھا تھا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ان کی کھیتی وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور بلکہ اگر آپ کا وہاں پر جانا ہو تو جس علاقے میں یہ ہے، اس کے بالکل سڑک کے اپوزٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو بے شمار آپ کو وہاں پر کھیتیاں ملیں گی، وہاں پر نخلستان ہیں جہاں پر کھجور کے بے شمار باغات ہیں، یعنی وہ علاقہ باقاعدہ کھیتی والا علاقہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو خیر اس سے آگے اب چلتے ہیں قوم سمود، ان کی جو گستاخی، یعنی ان کو پیغام پہنچ گیا، ان کو اللہ نے معجزہ عطا کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ کیسے سرکش لوگ تھے، ان کا انجام کیا ہوا، تو وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ تو اب ہم نے 75 سے 79 تک آیات پڑھی۔ ان میں اللہ فرماتا ہے قال الملأ، کہ ان کے سرداروں نے کہا، الذین، جو لوگ استکبروا، جنہوں نے استکبار کیا تھا۔ تکبر کرنا تو آپ جانتے ہیں، تکبر کرنے کو کہتے ہیں، اور الف سین جو شروع میں لگا ہے، الف سین، تو یہ اس کے اضافے سے اصل میں معنی میں آتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بڑا بنا لیا تھا، یعنی تکبر اپنے اندر خود لے آئے تھے، حالانکہ ایسے اس قابل نہیں تھے کہ تکبر کرتے، کیونکہ تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود بڑا سمجھ لیا تھا۔ یعنی یہ اس کا معنی یعنی اس طرح کا آپ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے خود تکبر کر لیا تھا، جو خود بڑے بن بیٹھے تھے، من قومی، ان کی قوم سے، للذین، انہوں نے ان لوگوں سے کہا، استضعفوا، یعنی جو کمزور سمجھے گئے تھے یا بنا دیے گئے تھے نہیں، یعنی یہاں پر بھائی الف سین دیکھو شروع میں لگا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی خود وہ بن گئے تھے یا کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن، ان سے جو، یعنی یہ استکبار کرنے والے جو ان کی قوم کے بڑے سردار تھے، متکبر قسم کے لوگ، وہ اپنی قوم کے کمزور لوگ جو تھے ان کو کہتے تھے، ان کے بارے میں، کن کے بارے میں بات کرتے تھے؟ آمنا، جو ایمان لائے، ان کے بارے میں بات کر کے ان کو کہتے، منہم، ان میں سے، یعنی انہی لوگوں میں سے وہ بھی تھے، وہ بھی قوم سمود میں ہی سے تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، اور یہ طنز کے انداز میں ایک گستاخی کا انداز ان کا یہاں پر ملتا ہے، اور وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو؟ اتعلمون ان صالح مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی جو صالح علیہ السلام ہے وہ اللہ کے رب ہیں، یعنی اپنے رب کے رسول ہیں، رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ کیا واقعی صالح علیہ السلام کو رب نے بھیجا ہے؟ یعنی ایک مذاق اڑا رہے ہیں ان کا، ایک ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے؟ قالوا، تو ان سب نے کہا، یعنی وہ جو ایمان والے تھے وہ کہتے ہیں، انا بما ارسل به مؤمنون، یعنی صالح علیہ السلام کے حوالے سے تو ہم مانتے ہی ہیں۔ ان سب نے کہا، انا، بے شک ہم، بما، ساتھ اس کے، جو ارسلا، وہ بھیجے گئے ہیں، به مؤمنون، یعنی ان کو تو چھوڑو، ہم تو ان کے ساتھ ساتھ جو وہ لے کر آئے ہیں، جو میسج ہے ان کا، ہم تو اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ قالا، تو کہا، الذین، ان لوگوں نے جو استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم به کافرون، انا، بے شک ہم، بالذی، اس کا جو، آمنتم، تم سب ایمان لاتے ہو، بھی، اس کے ساتھ، کافرون، سب انکار کرتے ہیں، یعنی صالح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جس پیغام کا تم، جس کے اوپر ایمان لا رہے ہو، ہم تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم اس سے بھی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ فعقروا، اور اس کے انکار کا انداز انہوں نے سرکشی کیسے دکھائی؟ فعقروا، پھر ان سب نے کاٹ ڈالا، الناقہ، اونٹنی کو، ذبح کر دیا اس کو، وعتوا، اور سب نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے امر، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، یعنی رب کا حکم تو یہ تھا کہ اس کو چھونا بھی نہیں ہے بری نظر کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس کو کاٹ ہی ڈالا۔ وقالوا، اور ان سب نے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا، لے آؤ ہم پر۔ اب یہ دیکھیے دوسری سرکشی، تکبر کا انتہا ہے کہ لے آؤ ہم پر، بیما، اس کو جو، تعیدنا، تم وعدہ کرتے ہو ہم سے، یعنی جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ، ان کنتا، اگر تو ہے، من المرسلین، رسولوں میں سے، یعنی اے صالح علیہ السلام اگر آپ رسول ہیں، اگر رسولوں میں سے ہیں تو پھر لے آئیں اس وعدے کو کہ جس کے بارے میں آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ فاخذتہم، فا، تو یعنی فا یہ جب آئے تو اس کا مفاد، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً اس کے بعد یہ ہو گیا، یعنی اس کے بعد زیادہ دیر نہیں گزری ہے، ان کی یہ کہنا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر ان کو زیادہ موقع نہیں دیا ہے، بلکہ پکڑ لیا انہیں، اخذا، پکڑ لیا، ہم، ان سب کو، الرجفہ، ایک زلزلے نے، اور رجفہ، ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، فاصبحوا، تو وہ سب ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھر میں، جاثمین، سب اوندھے منہ، یعنی جس میں منہ نیچے کی طرف ہو، انسان گھٹنوں کے بل زمین پہ منہ کے بل گر جائے تو اسے کہتے ہیں جاثمین، تو وہ سب منہ کے بل جو ہے وہ گر گئے۔ فتولا، پھر منہ پھیرا، عنہم، ان سے، وقالا، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ تو اب صالح علیہ السلام نے جب ان کا یہ حشر ہو گیا، ان کو سزا، اپنا عذاب مل گیا، تو
صالح علیہ السلام نے ان کی طرف منہ کیا اور ان کی طرف منہ کر کے یہ کہا، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، کہ میں نے پہنچا دیا تھا، لقد یقیناً، ابلغتکم میں نے یعنی ابلاغ کر دیا تھا، پہنچا دیا تھا، تبلیغ کر دی تھی تم سب سے، رسالۃ ربی، اپنے رب کا پیغام۔ اور یہاں پر رسالہ یہ جمع نہیں ہے بلکہ سنگولر، رسالہ، رسالات نہیں ہے، جمع نہیں ہے بلکہ سنگولر ہے، میں نے یہ رب کا ایک پیغام، ایک رسالہ، اور وہ پیغام اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اونٹنی ہی تھی، یعنی رب کی طرف سے یہ ایک اونٹنی آئی اور میں نے وہ اونٹنی تم تک تم تک وہ پہنچا دی، ایز اٹ از وہ آ گئی۔ اور اسی طرح پیغام یعنی وہی ایک الہ کا پیغام ہے، یعنی ایک ہی بات ہے، اس میں بہت لمبی چوڑی بات صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے پیغام نہیں دیا، بلکہ ایک سمپل سا پیغام ان کی طرف آیا تھا جو ایک میسج تھا، یعنی بہت لمبی چوڑی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی۔ تو خیر فرماتے ہیں لقد ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا تمہیں رسالۃ ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت، اور میں نے خیر خواہی کی، لکم تمہاری، ولیکن، اور لیکن، لا تحبون، نہیں تم پسند کرتے، نہیں تم محبوب سمجھتے، الناصحین، نصیحت کرنے والوں کو، خیر خواہی کرنے والوں کو تم پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہ قوم جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اس کا قوم سمود، اس کے واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ آخری آیات جو ہیں مختصر ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ اللہ کہتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ۔ تو یہاں پر ان کی قوم کی طرف سے ایک گستاخانہ بات اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کن لوگوں کی طرف سے، جو اصل میں ہیں کچھ بھی نہیں، یعنی وہ تکبر کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، بلکہ خود ہی اپنے آپ کے اوپر تکبر کر رہے ہیں اس قابل نہیں، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو خود ہی کمزور کر لیا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ خود ہی کمزور بن بیٹھے ہیں، خود چھوٹے بن گئے اور دوسروں کو بڑا بنا۔ آج بھی دیکھیں عوام جو ہے انہوں نے خود ہی کئیوں کو اپنا پیر اور مرشد بنا دیا ہے، چاہے وہ پیر مرشد بننے کے قابل ہوں یا نہ ہوں، اور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچے گرا دیا ہے، اور ان کے سامنے گرے پڑے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اور وہ ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑا سادہ آسان طریقہ ولایت بتائی ہے کہ آپ اللہ سے، اللہ کے دین سے محبت کریں تو آپ بھی ولی اللہ ہیں، ان کے راستے پہ چلیں آپ بھی ولی اللہ ہی ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص ڈگری یا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یا اس کے لیے ہواؤں میں اڑنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے حکم کو ماننے والا، وہ اللہ کا دوست ہے، اور اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ خیر لیکن خود اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہیں، لوگ اپنے آپ کو خود کمزور سمجھتے ہیں۔ خیر یہ آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہیں، اور وہ مومنوں کے بارے میں، اور مومنوں کو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جن کو صالح علیہ السلام آپ کہتے ہیں، اتعلمون ان صالح مرسل من ربہ، کہ کیا واقعی صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے جو ہے وہ رسول ہیں، رب ہی نے بھیجا ہے ان کو؟ یعنی اس انداز میں بات کی جا رہی ہے جو ایک طنز کا انداز ہے، جو تکبر کا اظہار ہے، اور جس کے اندر ایک گستاخی ہے، ایک برا انداز ہے اس بات کو کرنے کا۔ لیکن اس کے جواب میں دیکھیے مومنوں کا جواب کیا ہے، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے بھی اصل میں ایک طنز کے انداز میں یہ بات کی ہے، ان کو ایک جوابی یہ فائر کیا ہے، اور کیا کہا ہے کہ تم تو ان کی بات کرتے ہو، بلکہ ہم تو یہ وہ جو لے کر آئے ہیں، جو حکم ان کو دے کر بھیجا گیا ہے، ہم تو ہر ایک کو مانتے ہیں، ان کے دیے ہوئے ایک ایک حکم کے صحیح ہونے پر ہمیں یقین ہے۔ تو صرف ہمیں ان کے اوپر یقین نہیں، بلکہ ان کے، اور اس سے یہ بہت بڑا ایک نقطہ ہمیں آتا ہے کہ نبی کے اوپر ایمان جو ہے، اور نبی کے اوپر نبی کی رسالت کا اقرار، اس کا مطلب معنی کیا ہے؟ نبی کی رسالت کا اقرار صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کی نعتیں پڑھ لیں، ہم کہیں کہ جی ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے تھے، اور اللہ کے نبی کی زلفیں ایسی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ایسے تھے، اور ان کے حلیہ شریف کو اسی کو صرف بیان کریں، اور اس کے علاوہ ان کی جو نصیحت ہے، ان کا جو دین ہے، ان کا دیا ہوا جو طریقہ کار ہے، اسوا ہے، اس کو چھوڑ دیں، جس کے ساتھ ان کو بھیجا ہے، نہ ہمیں اس کے اوپر یقین ہو، بلکہ اس کو ہم انکار کر دیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جیسا کہ آج بہت سے لوگ جو ہے صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں، حدیث کو کچھ سمجھتے نہیں، اور جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں اس کی تخفیف کے قائل ہیں، حدیث کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حدیث کو اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو وہ کچھ سمجھتے نہیں، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سنت کو اسی لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک بلکہ مقولہ کی طرح ہے کہ بہت سے لوگ سنت کو صرف اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کہ اس کو کرنا کون سا ضروری ہے۔ یہ حقارت ہے اصل میں، اس سنت کا جو ہے اس کو حقیر سمجھنا ہے، اس کو چھوٹا سمجھنا ہے، اور یہ درست بات نہیں، ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہیں وہ قرآن اور سنت وہ سب کچھ ہے، اور اس کے ساتھ اتنی ہی محبت کریں کہ جس طرح قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے پیغام کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرنی چاہیے۔ پھر آگے آیت نمبر 76 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ تو خیر انہوں نے ایک ہی سویپ کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب آپ چاہے وہ نبی کی بات کریں یا چاہے ان کے پیغام کی، ہم تو دونوں کو ہی نہیں مانتے ہیں، وہ نبی جو پیغام لے کر آئے ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اور دوسری وہی بات کہ استکبروا، یہاں پر بھی وہی لفظ ہے کہ خود بڑے بنے ہوئے تھے نہیں، ان کے اندر کوئی ایسا کمال کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اپنے آپ کو بڑا بنا کے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد آگے آتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو اب اصل میں وہ بری حرکت انہوں نے کر دی، یہ ہے وہ سرکشی، اس لیے فرمایا وَعَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی کی۔ سرکش یعنی جو اپنے لیول سے اوپر اڑ جاتا ہے، یعنی جتنا اس کو اللہ نے ایک اجازت دی ہے اس سے باہر نکل آتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ تو جب تک وہ اپنے مالک کے آرڈر کے تحت چلتا ہے، اسی لیے دیکھ رہے ہیں گھوڑے، جو سرکش گھوڑا ہے کس کو بولتے ہیں؟ کہ جو مالک کے حکم کے اندر نہیں چلتا ہے بلکہ سرکشی کرتا ہے، مالک کو ہی گرا دیتا ہے۔ تو یہاں پر وہی ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے، اس کی سرکشی کر دی ہے، رب کے پیغام کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نبی کے اس میسج کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، اور کیا کیا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، اور اس ناکا، اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا، اور یہ اصل میں ان کا یہ ایک جرم تھا اصل میں۔ تو یہاں پر ایک اور بات اہم ہے، فَعَقَرُوا یہ جمع کا صیغہ ہے، اگر حالانکہ اونٹنی کو ایک آدمی نے کاٹا تھا، اونٹنی کو کاٹنے والا شخص ایک تھا، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، چونکہ ان سب نے اسے مقرر کیا تھا اور وہ سب اس کی پشت پناہی کر رہے تھے، یعنی آرڈر سب کا تھا، سب ملے ہوئے تھے، اس لیے سب ہی مجرم ٹھہرے اور سبھی پر عذاب آیا، یعنی پوری قوم اصل میں اس کے پیچھے تھی۔ اور اس کا ذکر جو ہے سورہ قمر میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 29 ہے فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، یعنی وہ ساری قوم پیچھے تھی، ساری قوم ان کے پیچھے تھی، انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا، یعنی جس کی ذمہ لگایا تھا کہ کاٹ دو اس کو، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے پکڑا اور پس اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اس کے جو پاؤں ہیں، پاؤں کے نیچے والے حصے، یعنی جو اس کا آپ کو پتا ہے ٹانگ اس کی لمبی ہوتی ہے، تو اس کے جہاں پر نیچے والا آخری جوائنٹ ہے اس حصے کو کاٹ دیا۔ تو علماء تفسیر نے اسے اشقا کہا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو ہے برا شخص جو ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اس اونٹنی کو کاٹا تھا، یعنی اللہ کے لائے ہوئے ایک معجزے کو کاٹ دیا، اور سب سے بڑا بدبخت اس شخص کو کہا ہے، اور اس کا نام جو ہے، اس کا نام کدار بن سالف یہ لکھا گیا ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ کدار بن سالف تھا۔ تو خیر واللہ عالم کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ مفسرین نے اس نام کو ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ اشق الناس ہے، یہ لوگوں میں سب سے برا شخص یہ تھا، یعنی اور بھی بہت بہت برے شخص گزرے ہیں، لیکن سب سے برا شخص مفسرین نے اس بندے کو لکھا ہے۔ تو خیر آگے آیا ہے کہ وقالو یا صالح اتینا، کہ اب یعنی ایک تو یہ کاٹ دیا ہے، اب اس کے بعد ان کی سرکشی کی انتہا یہ ہے کہ اب صالح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی کیونکہ مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی کسی بات کا اقرار ہی نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب جو آپ ہم سے کر رہے تھے نا بات کے عذاب آئے گا تو لے آئیں پھر اب اس عذاب کو، ہم نے تو کاٹ دیا ہے، یعنی ہم نے تو کام کر دیا، اب عذاب آنا ہے تو آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، تو اس اونٹنی کو کسی برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، تو ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار جو ہو جاؤ گے، تو اب اگر واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ تو انہوں نے اس طرح کی ایک سخت بات کی ہے، یہ بھی ایک گستاخانہ جملہ تھا ان کا، اپنے نبی کے ساتھ وہ اس انداز میں بات کر رہے ہیں اور اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے ان کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے اس عذاب کو خود بلا رہے ہیں۔ تو آخر میں پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پھر وہ عذاب آ گیا، تو اس عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ آیا وہ، بلکہ لفظ ہے فَأَخَذَتْهُمْ، اس عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ اور اس سے کیا مراد ہے کہ عذاب جب اللہ کا آتا ہے تو اس کو وہ پکڑ لیتا ہے جس پر آتا ہے، یعنی وہ چھوٹ کر پھر بھاگ کر جا نہیں سکتے ہیں لوگ کہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ تو سورہ ہود میں اس حوالے سے آتا ہے کہ فَعَقَرُوهَا، یعنی جب انہوں نے یہ کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو پھر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو کہا کہ اب پھر تم نے یہ کام تو کر لیا ہے، تو اب پھر 3 دن جو ہے اپنے گھروں میں گزار لو، یعنی اب 3 دن کا موقع اللہ نے تمہیں 3 دن کی مہلت دی ہے۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، تو یہ ایک وعدہ ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہے، یعنی آپ جو بار بار کر رہے ہو نا کہ بھی سچے ہو تو ایسے کرو، سچے ہو تو، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے اور یہ آ کے رہے گا۔
اور صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا ہے تو انہوں نے پھر یہ 3 دن کی مہلت دی ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ عذاب آ گیا۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے ان سب کو ہلاک کر دیا، یعنی آسمان کے نیچے جتنے بھی یہ سارے لوگ تھے وہ چاہے کہیں پر بھی تھے، یعنی کچھ لوگ ان میں سے، جیسے آئے گا اسی حدیث میں ذکر ہے، صرف ایک شخص بچا جو حرم میں تھا، یعنی وہ شخص اب یہاں پر اس وقت اس علاقے میں موجود ہی نہیں تھا جہاں پر یہ عذاب آیا ہے، تو ایک شخص صرف بچ گیا تھا۔ تو پوچھا گیا وہ کون تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابو رغال تھا، لیکن جیسے ہی وہ حرم سے نکلا عذاب نے اسے بھی پکڑ لیا، یعنی اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، وہ جب تک حرم میں رہا اللہ نے اس کو اتنا مہلت دے دی، لیکن جیسے ہی حرم سے باہر نکلا تو کیونکہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا پوری قوم کے لیے، تو اللہ نے اس کو بھی اس عذاب نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ تو یہ حدیث جو ہے مستدرک الحاکم میں اور اس طرح مسند احمد وغیرہ میں ہے، اور صحیح حدیث ہے، قوی ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمایا کہ راستے سے گزرنے والے اس کی قبر پر سنگ باری کرتے تھے، یعنی اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابو رغال کی بات کی ہے کہ جو راستے میں مر گیا، تو یہ شخص جو ہے یہ راستے میں اس کی قبر پڑتی تھی، اور یہ جب لوگ صحابہ کرام اس کے قریب سے گزرتے تو اس کے اوپر پتھر مارتے تھے، یعنی یہ اس کی اللہ رب العزت نے ایک سزا مقرر کر دی۔ تو یہاں الرجفہ، یعنی آگے کیا ہے کہ اس کو کس نے پکڑا، یہ عذاب کیا تھا، الرجفہ، یہ ایک زلزلہ تھا، جبکہ سورہ ہود کے اندر اللہ نے وہاں پر ذکر الصیحہ، اسی قوم کے اوپر صیحہ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ کوئی تناقض نہیں ہے یہاں پر، یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر تو یہ ہے وہاں پر وہ ہے، اصل میں ان کے اوپر یہ دونوں ہی چیزیں آئیں، یعنی ان پر 2 طرح کا عذاب اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی رجفہ زلزلہ بھی ہے اور ساتھ ایک چیخ ہے، چنگھاڑ ہے۔ اب ان دونوں کے اندر پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی نا، کیا تھا، عذاب علیم، یہ دردناک عذاب تھا۔ تو چیخ تھی، ایک ایسی آواز تھی شدید قسم کی کہ جس کے ساتھ وہ اپنے گھروں ہی میں اپنے دیکھیے پہاڑوں جیسے مضبوط گھر، پہاڑ کو کاٹ کر گھر بنایا ہے، آپ نے دیکھا کتنا بڑا پہاڑ ہے اور نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، یعنی اس کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں، یعنی اتنی مضبوط جگہ، اور اس کے اندر کیا ہے، آواز اللہ نے بھیجی ہے، ایک چیخ آئی ہے، اور ان کے کانوں کے اندر ان کو ایسے درد میں مبتلا کیا ہے کہ وہ کیسے گرے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ کیسے گرے وہ سب لوگ، وہ اپنے منہ کے بل، فی دارہم جاثمین، وہ سب منہ کے بل اوندھے ہو کر نیچے گرے، یعنی پیچھے کو نہیں گرے کہ جس میں پشت زمین کے ساتھ لگے، بلکہ منہ کے بل زمین کے اوپر گرے ہیں۔ یعنی کیوں یہ ایسا ہے، اس میں بھی اگر غور کریں تو پیچھے 2 دفعہ یہاں پر ذکر آیا ہے کہ انہوں نے تکبر کیا تھا، یہ لوگ حد سے گزرے اور تکبر کیا، اور تکبر میں کیا ہے، بولا جاتا ہے انسان کا چہرہ، انسان اپنے چہرے کو اونچا کرتا ہے، اپنی ناک کو بلند کرتا ہے، تکبر کے ساتھ اپنے منہ کو جو ہے وہ زمین کی طرف نہیں جھکاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے منہوں کو زمین کے اندر مارا ہے، اور اس طریقے سے وہ گرے ہیں کہ منہ کے بل زمین کے اوپر گر گئے، اور اس کے اندر وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اصل میں وہ انداز ہے، اور یہ مفسر لکھتے ہیں کہ جاسمین جو ہے یہ جسوم ان سے اس میں فاعل ہے، اور یہ انسانوں اور پرندوں کے لیے انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جن میں اونٹوں کے لیے بروکن، یعنی اونٹوں کے لیے لفظ آتا ہے بروکن، کیونکہ اونٹ بھی جب گرتا ہے تو اپنے سینے کے بل زمین پر گرتا ہے، تو انسانوں یا پرندوں کے لیے جب یہ لفظ آئے تو جسوم ان کا لفظ آتا ہے، یعنی یہ بھی سینے کے بل گرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ اپنے گھٹنوں پر منہ کے بل گرے ہوئے تھے اور ان میں کوئی حرکت باقی نہیں رہی تھی۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 79 میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رسالۃ ربی۔ تو یہ اصل میں اب قوم تو مر گئی ہے، قوم تو اس عذاب کا شکار ہو گئی ہے، تو ان کا پکارنا کیسا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا یہ خطاب تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لوگوں کے لیے کیا تھا۔ بدر میں جو مقتول ہوئے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جا کر اس کنویں کے اندر جب لوگوں کو ڈالا ہوا تھا، یہ کافر جو تھے جو مر گئے تھے، تو ان کو بھی اللہ کے نبی نے خطاب کیا تھا۔ تو یہ ویسا ہی خطاب ہے اصل میں، یہ اصل میں ان کو ایک حسرت کا ایک انداز ہے ان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اسی صورت میں آیت نمبر 43 میں وہ چیز پڑھی تھی، تو یہ وہی اصل میں انداز ہے کہ اس انداز میں یہ ان کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں دیکھو پہنچا دیا تھا پیغام، تم نے نہیں مانا، تو آج دیکھو اپنا حال، وہ چیز آ گئی جس کے بارے میں تم انتظار کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے تمام انبیاء کے ذکر میں یا رسالات ربی تھا، لیکن یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں، یہاں پر جمع کا لفظ ہے، وہاں پر جمع کا لفظ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رسالت ربی ہے۔ تو بکائی نے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک ہی معجزہ تھا، یعنی اونٹنی ان کا کیونکہ ایک ہی معجزہ تھا، تو اس لیے ایک سنگولر کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، جمع کا صیغہ رسالات ربی نہیں ہے،
سنگولر سیگا استعمال کیا گیا واللہ عالم. اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا سنا اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہمارا کوئز ٹائم ہے اور کوئز میں ہمارے سامنے پہلا سوال ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ. تو سمود کون تھے اور وہ کہاں پر آباد تھے؟ اور اس طرح اسی آیت میں دوسرا سوال اس حوالے سے کہ اللہ نے قرآن میں سمود کی کن چیزوں میں مہارت کا ذکر فرمایا ہے؟ اور اس طرح حاذہ ناقۃ اللہ. تو صالح علیہ السلام کا معجزہ اصل میں کیا تھا؟ بڑا ہی سمپل سوال ہے. اور اسی طرح آگے آیت آتی ہے اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ. تو قوم کا صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا رویہ تھا، یعنی انہوں نے کس انداز میں یہ بات کی، کیسے بات کی. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ. تو قرآن نے معجزے کو قتل کرنے کا مجرم کس کو قرار دیا کہ کون اصل میں مجرم تھا؟ تو اس آیت میں وہ کیا بات چیت ہم نے اس کے حوالے سے تفصیل بیان کی ہے. تو آگے آیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. تو قوم سمود کو کس عذاب کے ذریعے سے سزا دی گئی تھی؟ تو بڑے آسان سوال ہیں آج کے اس جو ہے آج کے درس کے اندر سے سوالات جو ہیں بڑے آسان ہیں. ایک بڑا آسان اور پہلے سے فیملیئر جو ہے واقعہ اس کا تذکرہ تھا. تو میں ابھی مائک کھولتا ہوں.